فرما رہا ہے کہ رنج و مصیبت میں، آزمائش میں، پریشانی میں نماز کے ساتھ اور شکر بجا لانے کے ساتھ اللہ عز و جل سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، فرمایا اے لوگوں ہم ضرور تمہارا امتحان کریں گے، ہم ضرور تمہارا امتحان کریں گے، خوف و اندیشہ، فقر و فاقہ اور مال و جان کے نقصان سے، اس نقصان میں ہم تمہیں مبتلا کریں گے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، ان لوگوں کے لیے بشارت عظیم ہے جو آزمائش میں پڑتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں تو اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے اللہ کے در کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے بشارت عظیم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ ہوا کرتی کہ ان کے ہاں جب کوئی اولاد ہوتی، جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو 7ویں روز اسے اپنی گود میں اٹھاتے، اسے خوب پیار کرتے۔ جب اس سے وجہ، اس کی ریزن، وجہ پوچھی گئی کہ یا امیر المومنین آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کی محبت میرے دل میں قرار پکڑ جائے، اس کی محبت میرے دل میں راسخ ہو جائے، جڑیں پکڑ جائے، پھر اگر اللہ عز و جل یہ بچہ مجھ سے لے لے تو جتنی زیادہ مجھے اس سے محبت ہوگی، اس کے جانے پر اتنا زیادہ میں صبر کروں گا تو اس صبر پر اللہ عز و جل مجھے زیادہ سے زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کیسی اعلیٰ سوچ تھی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مناجات کی، اے اللہ جو تیرا بندہ تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر و رضا اختیار کرتا ہے، جو تیرا بندہ تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر اختیار کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ اے اللہ تو اسے کیا ریوارڈ دیتا ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ میں اس کو دنیا اور آخرت میں ایمان کی خلعت پہناؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس شخص پر کوئی مصیبت آئے اور وہ صبر جمیل بجا لائے ضرور داخل بہشت ہوگا۔ پھر صبر جمیل کو ڈیفائن کیا، بتایا کہ صبر جمیل کیا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ شدت غم سے آنکھیں کھلی رہ جائیں اور خوف الہی سے زبان بند ہو جائے، کوئی شکوہ، کوئی ایسے برڈز، کوئی ایسے الفاظ زبان سے ادا نہ ہو، بس آنکھیں بہ جائیں اور زبان بند ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر جمیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر سب سے پہلے قلم نے لکھا، پہلی ورڈنگ کیا تھی؟ پہلی ورڈنگ یہ تھی کہ اللہ عز و جل واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر قلم نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول برحق ہیں۔ یہ ورڈ اب دل کے کانوں سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ جو شخص میرے حکم کو مانے گا، میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کرے گا، میں اس کو صدیق کا درجہ عطا فرماؤں گا، اور قیامت کے دن اس کو صدیقین کے ساتھ داخل بہشت کروں گا۔ اور جو شخص میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، میرے حکم کو نہ مانے، میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں کا شکر بجا نہ لائے، اس کو چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے اور کسی دوسرے کو اپنا رب ڈھونڈ لے۔ اور محترم بزرگوں، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اللہ عز و جل کے اس آسمان کے نیچے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہر حالت میں ہمیں صبر کرنا ہے اور شکر بجا لانا ہے اور اپنے رب عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو عبادت میں صبر بجا لائے، عبادت پر کاربند رہے، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے نا. یعنی نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنی ہے، اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، تو یہ کام صبر و استقامت والا ہے. لگے رہیں، میرا رب انشاءاللہ کرم کرے گا اور راضی ہو جائے گا. بعض نادان نماز شروع کرتے ہیں، ہفتہ 10 دن 15 دن نماز پڑھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا، نعوذ باللہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نماز مزے کے لیے پڑھنی تھی یا اللہ کے حکم پر عمل کے لیے پڑھنی تھی؟ اگر اللہ کے حکم پر عمل کی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ عز و جل اپنی اس عبادت کا لطف عطا فرمائے گا. جب دل کرے گا کہ میں سجدے میں سر رکھوں اور پھر میں اپنے رب عز و جل کا قرب پاؤں. یہ وہ کیفیت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں لطف ملے نہ ملے، ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، ہم نماز اور دعا چپ کر دیتے ہیں، پھر کچھ ٹائم کے بعد کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو نادان لوگ، کم علم لوگ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. بھائی نماز فرض ہے، نماز پنجگانہ با جماعت یہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے. میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ لوگ مذاہب پوچھتے ہیں کہ مجھے حضرت فلاں وظیفہ بتائیے، فلاں وظیفہ بتائیے. آپ سید امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں. یہ مرد کی خوبی ہے. مرد وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، مرد وہ نہیں ہے جو زوراور ہے، مرد وہ ہے جو شیطان کو پچھاڑ دے. اسے مرد شریعت کی اصطلاح میں کہا جائے گا. اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے. اور سے سنیے گا، اللہ کیا فرماتا ہے، میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے، اور جو مجھ سے راضی نہ ہوگا میں اس سے بیزار ہوں، اور قیامت تک یہی حال رہے گا. ہمیں اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں کا، آنکھیں، ہاتھ، سارے اعضاء سلامت ہیں. جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھیں، جس کی سماعت نہیں ہے اس سے پوچھیں، جس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں اس سے ان اعضاء کی قدر و قیمت پوچھیں. تو ہم جس حال میں بھی ہیں، ہم اللہ عز و جل کا ایک شکر ادا کرنے والے بن جائیں. آخر میں ایک بڑی پیاری روایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر فرما رہے ہیں. آپ علی نبینا علیہ السلام نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص سر راہ بیٹھا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اندھا بھی ہے، بلائنڈ ہے، اس کا جسم کوڑ زدہ ہے، خالق زدہ بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں. جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو وہ عرض کر رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. آپ علی نبینا علیہ السلام متعجب ہوئے، اس کی ظاہری کیفیت دیکھ کر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس میں تو مبتلا نہیں، یہ تو بتا کہ تو کس چیز کا شکر ادا کر رہا ہے. عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی میں اندھا بھی ہوں، بدن بھی کوڑ زدہ ہے، فالج زدہ بھی ہے، لیکن میرے رب نے مجھے جو دولت ایمان عطا فرمائی ہے میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. ہم اس نعمت کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں یہ بن مانگے مل گئی، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ایفرٹ کے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. ہم نے یہ پیدائش سے پہلے یا اس کے بعد ہم نے یہ کبھی تمنا نہیں کی، ڈیزائر نہیں کی کہ ہم مسلمان فیملی میں ہوں، مسلمان پیدا ہو جائیں یا ہم مسلمان ہی رہیں. ہمیں یہ بن مانگے نعمت ملی ہے. اللہ نہ کرے
ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، کرسچین کے گھر میں، کسی یہودی کے گھر میں بھی وہ رب قادر تھا ہمیں پیدا کر دیتا، لیکن اے کاش مجھے اور آپ کو اس دولت ایمان کی قدر کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے پاس یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اور اسی اثاثے، اسی ایسٹ کی بدولت انشاءاللہ عز و جل ہمیں جنت میں اللہ عز و جل داخلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا اسی کو داخل جنت کیا جائے گا۔ تو اے کاش مجھے اور آپ کو ہماری یہ عادت، ہمارا یہ معمول بن جائے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی طرف سے جو آزمائش، جو پریشانی، جو مشکل آئی اس پر صبر و رضا اختیار کریں، اور جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان پر صبر و شکر ادا کریں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتیں اس کے لیے بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اسی کو چند لمحات کے لیے سامنے لے لیجیے کہ ہمارا اس رمضان کے مہینے میں کیا ذہن بنا۔ ہر وقت ہمارے پیش نظر ایک چیز ہوتی تھی، وہ چیز کیا ہوتی تھی کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ روزے میں ہماری یہی کیفیات تھی نا کہ بندے سامنے ہوں یا ہم تنہائی میں ہوں، ہمارے اندر یہ بات 110% راسخ تھی کہ پانی کے قطرے کا کوئی ذرہ بھی ہم اپنے اندر نہیں جانے دیں گے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ تقویٰ تھا، یہ وہ خوف تھا، وہ ڈر تھا، اور یہ وہ عقیدہ تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ ہم یہ فکرہ روزانہ 10 بار 12 بار ہم اسے ریپیٹ کریں اور یہ اپنی عادت بنائیں۔ میں جو کام